السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں کالے کپڑے بیچنا یا اس کا پہننا کیسا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس سے متعلق مختلف دوست مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا مرد کے لیے مطلقاً ناجائز ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں ایک دکاندار کے لیے کالے کپڑے بیچنا ناجائز ہے۔ اس سے متعلق کیا تفصیل ہے، کیا صحیح موقف ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، کالے کپڑے پہننا ایک مرد کے لیے جائز ہے۔ کالے کپڑے پہننا ایک وقت مرد کے لیے عام اوقات میں بالکل جائز ہے۔ البتہ محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ یہ روافض کا شعار بن چکا ہے، اہل باطل محرم الحرام کے مہینے میں یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے فقہاء کرام نے اپنے فتاوی میں بیان کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننے سے محرم الحرام میں اجتناب کیا جائے، تاکہ اہل باطل کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے، اہل باطل کے ساتھ مشابہت نہ لازم آ جائے، من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے فقہاء کرام نے محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننے سے منع کیا، ورنہ عام اوقات میں نے آپ کو بتایا ایک مرد کے لیے کالے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے۔ یہ تو ہو گیا کالے کپڑے پہننے کا حکم، اور کالے کپڑے بیچنے کا حکم یہ ناظرین کہ چاہے محرم الحرام کا علاوہ ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، کالے کپڑے بیچنا بالکل جائز ہے۔ ایک دکاندار محرم الحرام میں بھی کالے کپڑے بیچ سکتا ہے۔ کیوں بیچ سکتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ معصیت یا گناہ اس کے عین کے ساتھ قائم نہیں، اس کے عین سے نہیں ہو رہا نا، وہ تو کپڑے بیچ رہا ہے، وہ اس کو پہنے گا، جو بھی کرے گا وہ اس کا کام ہے، آگے والے کا محرم الحرام میں پہنے گا، وہ آگے کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے محرم الحرام میں بھی کالے کپڑے کو بیچنے میں کسی قسم کی کوئی کراہت اپنے فتاوی میں نقل نہیں کی۔ لہذا ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کالے کپڑے پہننا میں نے بتایا مرد کے لیے مطلقاً جائز ہے، البتہ محرم الحرام میں روافض سے مشابہت سے بچنے کے لیے، اہل باطل سے مشابہت سے بچنے کے لیے فقہاء کرام نے منع کیا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، محرم الحرام میں کالے کپڑے نہ پہنیں۔ البتہ بیچنے کا حکم میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ مطلقاً جائز ہے، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، کیونکہ بیچنے والے کا اس کے پہننے یا اس سے متعلق دیگر تفصیلات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ایک دکاندار کالے کپڑے مطلقاً بیچ سکتا ہے۔ میں بن ٹاؤن کا فتویٰ کیا ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن ٹاؤن کا فتویٰ، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اس میں فرماتے ہیں مجیب محرم کے مہینہ یا کسی بھی مہینے میں کالے کپڑے بنانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، البتہ اس زمانے میں خاص طور پر محرم کے مہینے میں کالے رنگ کا لباس پہننا روافض کا شعار بن چکا ہے، اس لیے جن ایام میں یہ لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور اس دوران اس طبقے کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے سیاہ لباس پہننے سے اجتناب لازم ہے، لیکن چونکہ فی نفسی اس کا جائز استعمال موجود ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، یعنی محرم الحرام میں بھی جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، البتہ پہننے سے متعلق حکم یہ کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ البحر الرائق کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، فرماتے ہیں البحر الرائق میں وقد استفید من کلام ہاہنا، یہاں پہ جو پچھلا جو بھی کلام انہوں نے صاحب بحر نے ذکر کیا ہے اس سے فرماتے ہیں، اس سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ما قامت المعصیۃ بعینہ یکرہ بیعہ، کہ جس چیز کے عین سے معصیت قائم ہو اس کا بیچنا ناجائز ہوتا ہے۔ جیسے شراب بعینہ ہی معصیت کا ذریعہ ہے تو شراب بیچنا بھی حرام ہے، منع ہے، یا اسی طرح چرس ہے، اس کو عین سے ہی معصیت ہوتی ہے تو اس کو بیچنا بھی منع ہے، حرام ہے۔ لیکن جس کے عین سے معصیت قائم نہیں ہوتی وہ پھر خریدنے والا اس کو بنائے گا، پہنے گا، کیا کرے گا، تو اس میں وما لا فلا، جس کے عین سے معصیت قائم نہیں ہوتی جس چیز کے، اس کو بیچنا بھی یہ اصولی مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشین رکھیں کہ جس کے عین سے معصیت نہ ہوتی ہو۔ اب جیسے کمپیوٹر ہے، بیچنا بالکل جائز ہے، اب آگے والا اس سے کیا کرے گا، اس میں غلط چیزیں دیکھے گا، غلط کام کرے گا تو وہ اس کا فعل ہے، صحیح کرے گا تو وہ بھی اس کا فعل ہے، اس لیے بیچنے والے کے لیے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح کالے کپڑے خرید کے وہ کیا کرے گا، اگرچہ تھوڑی سی تعین یہاں موجود بھی ہے، اگر وہ اہل رزق میں سے ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بنائے گا، پہنے گا، لیکن بہرحال وہ اس کا معاملہ ہے، اس سے بیچنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولذا قال الشاعر انه لا يكره بيع الجاريه والكبش النطوح والديك المقاتل وحمامه الطياره، یعنی اسی وجہ سے کہتے ہیں، شاعر نے کہا ہے کہ ایسی باندی جو گانا گاتی ہے اس کی بیع جائز ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ گانا گائے گی یا اسے گوایا جائے گا تو مشتری خریدنے والے کا کام ہے، بیچنے والے کا تو کام ہے۔ باندی ہے، باندی کو گھر کی ضروریات کے لیے بیچا خریدا جاتا تھا جو بھی، تو جائز ضروریات ہے، اب وہ گانا گانے کے لیے خرید رہا ہے یا کیا کرتا ہے، وہ گانا گانا آتا ہے باندی کو، لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کا بعینی مقصد نہیں ہے، باندی خود ایک جائز چیز، اس کو بیچنا خریدنا جائز تھا تو اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اسی طرح وہ مرغہ جو لڑاکو مرغہ ہو، مقاتل لڑنے والا مرغے جو ہوتے ہیں ان کی لڑائی کرانا ظاہر بات ہے ایک ممنوع فعل ہے، لیکن مرغے کی بعینی ہی مقصد وہ لڑانا نہیں ہوتا نا، مرغہ تو دیگر مقاصد کے لیے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، جائز مقاصد جو ہیں اس کے
تو اس وجہ سے اب اگر وہ خریدنے والا اس سے لڑائی کروائے گا یا کیا کروائے گا وہ اس کا کام ہے، بیچنے والے کے لیے جائز ہے۔ تو یہی حکم ہے کالے کپڑے کا بھی کہ اس کا پہننا عام اوقات میں جائز ہے، محرم میں اہل رزق کی مشاغل سے ناجائز ہے، لیکن بیچنا محرم میں بھی جائز ہے کیونکہ وہ خریدنے والے کا کام ہے، اس سے وہ کیا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئے گی، پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔